السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل زنین وائس۔ دوستوں، آج کی میری یہ کہانی کسی کی زندگی پہ گزری ہوئی ایک سچی اور سبق آموز کہانی ہے۔ کہانی شروع ہونے سے پہلے میرے چینل زنین وائس کو سبسکرائب کر دیجیے اور ساتھ میں دیے گئے بیل آئیکن کو ضرور پریس کر دیجیے، جس سے آپ کو ملتی رہے تمام چینل اپڈیٹ سب سے پہلے۔ اب آپ میری ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر کے میرے ساتھ اس کار خیر میں شامل ہو سکتے ہیں۔ میری 2 بیٹیاں ہیں، مگر دونوں کی عادت میں زمین اور آسمان کا فرق ہے۔ ایک بیٹی ماریا رحم دل ہے، ہر کسی کے کام آنے والی، ڈرپوک، سہمی، بڑے چھوٹے کی عزت کرنے والی۔ کیا خوبی نہیں ہے میری بڑی بیٹی ماریا میں۔ دوسری بیٹی تانی، نام تو اس کا تانیہ ہے، مگر دوستوں سے وہ اپنے آپ کو تانی کہلوانا پسند کرتی ہے۔ محفل کی جان، بدتمیز، منہ پھٹ۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اپنی بیٹی کو میں کن الفاظ سے پکار رہی ہوں، کیسی ماں ہوں۔ ہاں، تانی کو میں انہی القاب سے پکاروں گی، کیونکہ تانی نے میری بڑی بیٹی ماریا کی زندگی تباہ کر دی ہے۔ سگی بہن ہوتے ہوئے بھی وہ اپنی بہن کی دشمن نکلی۔ جب دونوں چھوٹی تھی تو کاش میں جب ہی پہچان لیتی کہ تانی کے دل میں اپنی بہن کے لیے نفرت ہے۔ بچپن میں بچوں کے پاپا دونوں بچوں کے لیے گڑیا لائے۔ کالے بالوں والی گڑیا تانی کو بہت پسند آئی تو وہ اس نے رکھ لی، اور سفید بالوں والی گڑیا ماریا نے۔ 2 دن بعد تانی نے ضد کرنا شروع کر دیا کہ اسے سفید بالوں والی گڑیا چاہیے۔ ہم دونوں نے اسے بہت سمجھایا کہ خود اس نے کالے بالوں والی گڑیا کو پسند کیا ہے، مگر اس نے رو رو کر خوب شور مچایا کہ اسے سفید بالوں والی گڑیا چاہیے۔ میری رحم دل ماریا نے اسے سفید بالوں والی گڑیا دے دی اور کالے بالوں والی گڑیا لے لی۔ 2 دن بعد دیکھا کہ کالے بالوں والی گڑیا کے بال کٹے ہوئے ہیں اور اس کے ہاتھ اور ٹانگیں ٹوٹی ہوئی ہیں، اور ماریا خاموشی سے آنسو بہا رہی ہے۔ دوسری طرف تانی آرام سے اپنی گڑیا سے کھیل رہی ہے۔ میرے پوچھنے پر ماریا نے روتے ہوئے بتایا کہ تانیہ نے اس سے کہا ہے کہ ماریا باجی، آئندہ یاد رکھنا، اگر میں کوئی چیز پسند کر لوں تو وہ آپ مجھے خود دے دیا کرو، ورنہ میں اس کا یہی حال کروں گی جو اس گڑیا کا کیا ہے۔ ہر کھلونے پر تانی سب سے پہلے قبضہ کر لیتی تھی۔ اگر ماریا کو بھوک لگی ہوتی تو تانی سب سے پہلے خود کھانے کو مانگتی، اور ہم تانی کو چھوٹا سمجھ کر اس کی ہر خواہش پوری کرتے چلے گئے۔ ماریا میں صبر اور برداشت تھی۔ وہ تانی کی شکایت بھی نہیں کرتی تھی، بلکہ آنسو بھری آنکھوں سے تانیہ کو چھوٹی بہن سمجھ کر ہر چیز دے دیا کرتی تھی، اور ماریا خاموشی سے ایک کونے میں بیٹھ جاتی۔ دونوں کے ایک ہی طرح کے لباس آتے تو وہ بھی تانیہ ماریا کو نہ پہننے دیتی، اور اگر ماریا پہن بھی لیتی تو کچھ دن بعد ماریا کو لباس جگہ جگہ سے کٹا ہوا ملتا تھا۔ جب تانیہ سے پوچھا جاتا کہ بیٹا آپ نے ایسا کیوں کیا ہے، تو وہ چلا کر کہتی، ماما، جو چیز مجھے پسند ہے وہ کوئی اور نہیں لے سکتا۔ میں چاہتی ہوں کہ میں اکلوتی رہوں، مگر میری یہ خواہشات کبھی پوری ہو ہی نہیں سکتی۔ پریشان ہو کر میں تانیہ کو سمجھاتی، مگر اس کی سمجھ میں کوئی بات نہ آتی تھی۔ وقت گزرتا گیا اور میری دونوں بیٹیاں جوان ہو گئیں۔ دونوں ہی نہایت خوبصورت ذہین تھیں، مگر دونوں کے مزاج بہت الگ تھے۔ گھر میں دولت کی فراوانی تھی اور بیٹیاں بھی قابل تھیں، تو جلد ہی دونوں کے لیے رشتے آنے لگے، اور ہم نے 2 رشتوں کو پسند کر لیا۔ شہزاد میری بڑی بیٹی ماریا کے لیے اور خرم تانیہ کے لیے پسند کر لیے گئے تھے۔ وہ دونوں بہت خوش تھیں اور ہم بھی اللہ کا شکر ادا کر رہے تھے۔ شہزاد کے گھر والوں کو شادی جلدی کرنی تھی، اس لیے ہم نے بھی بہتر سمجھا اور ماریا کی شادی طے کر کے اسے رخصت کر دیا۔ ماریا کا سسرال بہت اچھا تھا۔ وہ جب بھی ملنے آتی خوشی اور سکون اس کے چہرے پر ہوتا۔ 2 مہینے گزر گئے اور اچانک شہزاد کے موبائل پر 2 رنگ کالز اور SMS آنے لگے۔ کوئی لڑکی اسے آفس سے آتے اور آفس سے نکلنے کے اوقات اور اس کا پہنا گیا لباس رنگ سمیت بتاتی تھی، اور کہتی کہ وہ اسے بہت چاہتی ہے۔ شہزاد نے ماریا کو بتایا کہ پتہ نہیں کون ہے جس کو میرے پل پل کی خبر ہے۔ شہزاد تمام کالز کو اگنور کر دیتا تھا، اور اس نے ماریا کو تمام صورتحال سے آگاہ کر دیا تھا۔ ماریا نے اسے تسلی دی اور کسی بھی فون کو اہمیت نہ دینے کی تاکید کی۔ اس کو پریشانی سے بچانے کے لیے خود کو پریشان ظاہر نہ کیا۔ ادھر ماریا کی شادی کے بعد تانیہ بالکل بدل گئی تھی۔ جو ایک گھر میں رہتے ہوئے اپنی بہن ماریا سے بات بھی نہیں کرتی تھی،
وہ ہر دوسرے روز فون کر کے ماریا کو اپنے ماں باپ کے گھر بلانے کی ضد کرتی تھی، جسے ماریا اپنی سادگی کی بدولت بہن کی محبت تصور کرتی اور سب سے ملنے چلی آتی تھی۔ ماریا جب بھی میکے آتی تھی، تانیہ سب کچھ چھوڑ کر اس کے پاس بیٹھ جاتی تھی اور ہر بات پوچھتی کہ ماریا سارا دن کیا کرتی ہے، شہزاد بھائی کیا پسند کرتے ہیں اور وہ اپنا سارا دن کیسے گزارتی ہے۔ ماریا بہن کی محبت سمجھ کر ہر بات کا جواب دیتی۔ چند دن ماریا گھر نہیں آئی تو تانیہ نے اسے فون کیا کہ ماریا اتنے دن سے کیوں نہیں گھر آئی ہو۔ ماریا نے اپنی طبیعت خراب ہونے کو بتایا اور اس کو کہا کہ اگر وہ نہیں آ سکتی تو تانیہ خود اس سے ملنے آ جائے۔ تانی نے اپنی ماں سے ماریا کے گھر جانے کی ضد کی۔ شہزاد کے گھر والے لاہور میں رہتے تھے، شہزاد جاب کی وجہ سے کراچی میں تھا۔ شہزاد کے گھر میں صرف شہزاد اور ماریا تھے یا ایک ماسی تھی۔ شہزاد کے پاس رانگ کال کا سلسلہ اب بھی جاری تھا۔ تانیہ ماریا کے گھر میں آ چکی تھی۔ جب بھی شہزاد کے آنے کا وقت ہوتا تو تانیہ ماریا کو نیند کی گولی دے دیتی اور وہ سو جاتی تھی، اور تانیہ شہزاد کو کھانا دینے کے بعد لمبی لمبی باتیں کرنے بیٹھ جاتی تھی۔ وہ پہلے بھی محفل کی جان تھی۔ تانی کی محفل میں کبھی کوئی بور ہو جائے ایسا ہو نہیں سکتا تھا۔ تانیہ نے ماریا کے گھر آتے ہی کافی کام اپنے ہاتھ میں لے لیے تھے۔ ماریا اپنی خاموش طبیعت اور سادگی کی وجہ سے شہزاد کو کمپنی نہیں دے پاتی تھی جو وہ تانیہ کی سنگت میں گزار رہا تھا۔ شہزاد کا دل بھی تانی کی طرف کھنچنے لگا تھا۔ دوسری طرف ماریا سوچتی رہتی کہ کیا وجہ ہے کہ جب بھی شہزاد کے آنے کا وقت ہوتا ہے اس کو گہری نیند آ جاتی ہے اور وہ سو جایا کرتی ہے، آخر کیوں؟ ایک دن تانی دودھ کے ساتھ دوائی لائی اور کہا باجی یہ کھا لیں۔ میں نے گولی لے کر رکھ دی اور کہا بعد میں کھا لوں گی۔ اس دن اسے نیند نہ آئی، وہ آنکھ بند کے لیٹی رہی۔ دیکھا شہزاد آیا اور کپڑے تبدیل کرنے کے بعد نیچے چلا گیا، اور اس کے بعد بہت دیر تک شہزاد اور تانی کی ہنسنے کی آوازیں اسے پریشان کرتی رہیں۔ وہ اپنی بہن کے بارے میں ایسا سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ پھر اچانک اسے لگا کہ خاموشی سی چھا گئی ہے اور کسی کی بھی آواز نہیں آ رہی۔ وہ اٹھی اور آہستہ سے ہال کی طرف گئی۔ ہال خالی تھا مگر تانی کے کمرے کی لائٹ آن تھی۔ وہ تانی کے کمرے کی طرف گئی اور آدھی کھلی ہوئی ونڈو سے اندر جھانکا تو وہ لرز کر رہ گئی۔ شہزاد اور تانی اپنی حدوں کو پار کر چکے تھے۔ ماریا کی آنکھ سے آنسو جاری ہو گئے۔ اے کاش اس نے یہ نہ دیکھا ہوتا، اے کاش اس نے تانی کو نہ بلایا ہوتا، وہ یہ سوچ رہی تھی۔ وہ ضبط کرتی اپنے کمرے میں واپس آئی اور فیصلہ کیا کہ تانی کو فوراً واپس اپنے گھر بھجوا دے گی اور اپنا گھر بچائے گی۔ شہزاد کے آفس جانے کے بعد اس نے تانیہ سے کہا کہ اب اس کی طبیعت بالکل ٹھیک ہے، لہٰذا وہ امی کے ساتھ واپس چلی جائے۔ تانیہ بہت حیران ہوئی اور بولی کہ آپ کی طبیعت تو ابھی ٹھیک نہیں ہے، اکیلی کس طرح رہیں گی؟ ماریا نے صاف صاف بات کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا، سو اس نے کہا کہ وہ اپنا گندا کھیل جو وہ کھیل رہی ہے ختم کرے۔ تانیہ نے بے باک لہجے میں بات کرتے ہوئے بہن سے کہا کہ اگر اسے سب معلوم ہو چکا ہے تو وہ فوراً شہزاد سے طلاق لے لے، کیونکہ شہزاد اب تانی کو پسند کرتا ہے اور مجھ سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ یہ سن کر ماریا نے تانیہ کو کہا اپنی بکواس بند کرو، میں ہمیشہ خاموش رہی تمہاری غلط حرکتوں پر، مگر اب یہ میرے شوہر کا مسئلہ ہے، میں امی کو سب بتا دوں گی۔ ماریا کا غم اور غصے سے برا حال تھا۔ باجی تم بتانے کے لائق رہو گی تب بتاؤ گی نا؟ اور اس کے بعد فوراً تانیہ نے اپنی بہن ماریا کو سیڑھی کی طرف دھکا دے کر گرا دیا۔ ماریا کی آنکھ 3 دن بعد کھلی تو پتہ چلا کہ وہ پچھلے 3 دن سے ہاسپٹل میں تھی۔ اس کی ٹانگ ٹوٹ چکی تھی اور کمر پہ کافی چوٹ آئی تھی۔ اس کی ٹانگ کا آپریشن ہو چکا تھا۔ ماریا کے پاس اس کی ماں بیٹھی تھی، پریشان حال اور اداس، جس کو حالات کا بھی علم نہ تھا۔ ماریا نے ہوش میں آنے کے بعد تمام باتیں ماں کے گوش گزر کی اور اس کی ماں بھی آنسو بہاتی رہی۔ شہزاد نے ماریا کو طلاق دے دی ہے، تانی نے خرم سے منگنی توڑ دی ہے اور شہزاد سے شادی کر لی ہے۔ ماریا کو جب یہ خبر ہوئی تو وہ بے ہوش ہو گئی اور ڈاکٹر نے بتایا کہ وہ کوما میں چلی گئی ہے۔ وہ اتنا بڑا ظلم برداشت نہ کر پائی جو اس کی بہن نے اس پر کیا تھا۔ آج 3 سال بعد میری بیٹی، میری پیاری گڑیا ماریا ہوش میں آ چکی ہے، لیکن وہ اب ایک زندہ لاش ہے، اور اسی بیچ اللہ کی لاٹھی ان دونوں پر برسی۔ جی ہاں، شہزاد اور تانی ایک بھیانک ایکسیڈنٹ میں مارے گئے۔
ان کی حالت اتنی بری تھی کہ ان کی شکل تک پہچانی نہیں جا رہی تھی، اور میرے دل میں سکون ہوا، بہت سکون۔ میں ماں ہوں اور تانیہ سے خوش بھی نہیں ہوں۔ میں اس کو کیا سزا دیتی جو اللہ نے اس کو سزا دی۔ تھوڑے دن بعد ہمارے گھر میں ایک ننھی سی پری کی آمد ہوئی، جس نے ماریا کو پھر سے زندہ کر دیا۔ آپ جانتے ہیں وہ شہزاد اور تانی کی ناجائز اولاد ہے، جسے میری بیٹی ماریا آج سینے سے لگا کے رکھتی ہے۔ شہزاد اور تانی اتنے گر چکے تھے کہ انہوں نے اس ننھی سی جان کو شہزاد کے گھر کام کرنے والی ماسی کو دے دیا تھا، اور اللہ بھلا کرے اس ماسی کا، اس نے کسی ذریعہ سے ہم سے رابطہ کر کے بچی ہمارے حوالے کر دی۔ میری ماریا آج جب ابیہا کے ساتھ ہنستی ہے تو میرے کلیجے میں ٹھنڈک پہنچتی ہے۔ جی ہاں، اس ننھی پری کا نام ابیہا ہے۔ میری دوسری بیٹی تانیہ صرف اکلوتی ہونے کی خواہش میں نہ جانے کہاں سے کہاں تک پہنچ گئی۔ میری سب ماؤں سے التجا ہے کہ کبھی اولاد کی جائز خواہشات کو پورا کرنے میں دوسری اولاد کو نظر انداز نہ کریں، کہ چھوٹے ہر چیز پر اپنا حق سمجھ کر لوٹ لیں۔ میری ماریا کے لیے دعا کریں کہ یہ اس صدمے سے پوری طرح باہر آ جائے اور اس کے دل کا زخم بھر جائے۔ اے کاش اس کے دل کا زخم بھر جائے۔ آمین۔